جنگ کا پانسا دیکھتا ہے، بھاگنے لگتا ہے۔ اب مدینہ میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوگی اور میرے قتل کا فرمان جاری ہوگا، چلو مدینہ چھوڑیں۔ مدینہ سے بھاگنے کی راہ فرار اختیار کر رہا ہے، بھاگنا چاہتا فرار اختیار کر رہا ہے، اس کا بیٹا پیچھے پیچھے اس کے دوڑ رہا ہے۔ جیسی مدینہ کے بارڈر کو کراس کر کے مکہ کے بارڈر میں قدم رکھنا ہی چاہتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، عبداللہ اس کا بھی نام تھا، اس نے تلوار اپنے باپ کی گردن کی اوپر رکھ دی۔ آئے ابو جان، آپ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو یہاں سے رخصتی کی اجازت نہیں ہے، آپ کو میں بالکل یہاں سے جانے نہیں دوں گا، رک جائیے جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائیں۔ منافقوں کا سردار بولا، عبداللہ ابن ابی میرے بیٹے مجھے چلے جانے دے، تو جانتا ہے کہ آج محمد رسول اللہ کو آنے میں دیر لگے گی، کہ اللہ کی قسم جب تک نبی اجازت نہ دیں گے میں تم کو نکلنے نہ دوں گا۔ کہا بیٹے میں جانتا ہوں کہ تم پورے مدینہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی شخص اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو میرا بیٹا مجھ سے کرتا ہے۔ اے عبداللہ مجھے جانے دے، میں جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ پورے مدینہ میں اگر کسی کو محبت ہے تو تجھے مجھ سے ہے، اور میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں۔ کہا ابو جان ایک انچ بھی قدم آگے بڑھا دیا، کعبے کے رب کی قسم تلوار گردن پہ مار دوں گا، اور محمد رسول اللہ کا ساتھی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ کہا میں جانتا ہوں کہ پورے مدینہ میں سب سے زیادہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے۔ فرمایا ابو جان یہ بالکل صحیح ہے کہ پورے مدینہ میں اگر سب سے زیادہ کوئی محبت اپنے باپ سے کرتا ہے تو میں آپ سے کرتا ہوں، لیکن آج ایک اور حقیقت سن لو کہ آپ سے بھی زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو فاطمہ کے باپ سے کرتا ہوں۔ اتنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، باپ بیٹے کا جھگڑا دیکھتے ہیں، ابھی معلوم نہیں ہے، جبرائیل بھی نہیں آئے، کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول میرے باپ نے یہ کہا کہ سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا، اور میں جانتا ہوں کہ نبی کو گالی دینے والے کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول میں نے اپنے باپ کو روک رکھا ہے، کیا حکم صادر فرماتے ہیں میرے باپ کے لیے؟ جانے دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے یا اس کو روک لیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے لگے۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا کہتا ہے اے اللہ کے نبی اگر جبرائیل کا انتظار کر رہے ہیں تو جبرائیل اگر آسمان سے میرے رب کے قتل کا حکم لے کے آ جائیں، میرے باپ کی گردن کے اڑانے کا حکم لے کے آ جائیں، تو اے اللہ کے رسول یہ نیک کام کسی اور کو کرنے کے لیے نہ دینا، یہ کام اس کا حکم اس کے بیٹے کو دینا مجھے۔ اے اللہ کے رسول آپ کا حکم نکلتے ہی آنکھ چھپکنے سے پہلے اپنے باپ کی گردن تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں پہ میں ڈال دوں گا۔ کہا کیا تم اپنے باپ کی گردن کاٹ دو گے؟ کہا جا آئے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، میں نے اپنی تجھ سے یہ تیری مجھ سے جو والہانہ محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے جا میں نے تیرے باپ کو معاف کر دیا، جانے دے جانے دے، نظر انداز کر دیا، اس کو چھوڑ دو، اس کے راستے کو چھوڑ دو۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تم والدی ہی، اپنے باپ سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت، باپ سے زیادہ، وولدہ، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ جناب محمد رسول اللہ کو چاہو۔ اپنی اولاد سے زیادہ جب تک مجھے نہیں چاہو گے تو مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمن، مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں ذرا غور کیجئے گا، حضرت ابو بکر صدیق بوڑھے ہیں، جنگ بدر ہو رہی ہے، لڑ رہے ہیں محمد رسول اللہ کی طرف سے، اور ابو بکر صدیق کا بیٹا لڑ رہا ہے جنگ بدر ہی میں کافروں کی طرف سے، ابو جہل کی طرف سے۔ بدر کا ایک ایسا مارکا ہے جو باپ اگر نبی کی طرف ہے تو بیٹا ابو جہل کی طرف ہے، اور اگر بیٹا ابو جہل کی طرف ہے، بیٹا اگر نبی کی طرف ہے تو باپ ابو جہل کی طرف ہے۔ یہ ایسی لڑائی تھی، یہ ایسی جنگ تھی۔ ابو بکر نبی کی طرف سے ہیں تو ابو بکر کا بیٹا ابو جہل کی طرف سے لڑ رہا ہے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ تلوار ابو جہل کے بیٹے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے اٹھائی،
جب تلوار چلانا چاہیے باپ نے نظر اٹھائی, بیٹے نے دیکھا یہ تو ابو بکر ہیں, یہ تو میرے باپ نے تلوار روک لی, جلدی ہٹ جاؤ. آئے باپ, آئے ابو جلدی ہٹ جاؤ, کہیں آج یہ گناہ نہ ہو جائے کہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے, ہٹ جاؤ. ہٹا دیا. کئی مرتبہ ابو بکر اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آئے, لیکن بیٹے نے دیکھا یہ میرا باپ ہے, چھوڑ دیا. ایک دن آیا کہ حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی اسلام لے آیا, ایک دن آیا کہ ابو بکر کا بیٹا بھی اسلام لے آیا. دونوں ایک دن کھانا کھا رہے ہیں, جنگ بدر کو ہوئے کئی سال ہو گئی ہے, آج باپ بیٹے دونوں کھانا کھا رہے ہیں, اور کھانا کھانے کے درمیان جنگ بدر کا واقعہ اٹھ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کا بیٹا کہنے لگا, کیا آئے ابو جان بدر کی جنگ یاد ہے؟ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے. آئے ابو جان کتنی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے؟ کہا مجھے بیٹا گنتی یاد نہیں. کہا ابو جان میں نے سوچا کہ قتل کر دوں. آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا میرے سامنے ایک بوڑھا چہرہ آیا, اور باپ کی محبت میرے دل میں جوش مارنے لگی, اور میں نے یہ سوچ کر کہ بیٹے کے ہاتھ سے باپ قتل نہ کر دیا جائے, میں نے آپ کو چھوڑ دیا. کتنا بڑا احسان تھا میرا. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے, اے میرے بیٹے تو نے, میں تیری تلوار کے نیچے آیا اور تو نے دیکھا یہ میرا باپ ہے اور تو نے مجھے چھوڑ دیا. اللہ کی قسم اگر بدر کے میدان میں تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا اور میں دیکھ بھی لیتا تیرا چہرہ, تو کعبے کے رب کی قسم یہ نہ سمجھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے, بلکہ میں محمد کا دشمن سمجھ کر تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا. یہ محبت ہے. آج محبت رسول کا دعویٰ وہ کرتے ہیں جن کو صحیح سے نماز پڑھنا نہ آئے, جو کوے کی چونچوں کی طرح سجدے کریں, اٹھیں بیٹھیں, جن کو پیشاب کر کے استنجا کرنے کی تمیز نہیں. میرے بھائیو ابھی محرم کا مہینہ لگنے والا ہے, جو اپنے جسموں کو لہو لہان بھی کریں گے, سینے بھی ٹھونکیں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, سب کچھ کریں گے, اذان کی آوازیں آئیں گی, حی علی الصلاح, نماز جائے چولہے میں, نماز جائے پھاڑ میں. ہم تو محبت رسول کے شیدائی ہیں, ہم تو حب رسول کے دعوے دار ہیں. ہائے جس نماز کو کبھی میرے نبی نے کہا تھا صلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ نماز تو نہ پڑھیں گے. ہاں ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں. ارے اگر محبت ہی کافی ہوتی تو ابو طالب کو کون سی محبت کم تھی؟ ابو طالب کو کون سی محبت کم تھی؟ ہاں وہ تو یہاں تک کیا بیٹھے تھے, بھتیجے جا دیکھتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیری طرف تیری نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت کر لے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر محبت کی بنیاد پر جنتیں مل رہی ہوتی تو ابو طالب کو تو اللہ کے نبی جنت میں لے جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, او میرے نبی, تیرا چچا تجھ سے بہت زیادہ محبت ضرور کیا کرتا تھا, لیکن میں تیری ساری دعاؤں کو سن لوں گا. یہ دعا اگر تو 70 مرتبہ بھی کرے گا کہ ابو طالب کو جنت دے دے تو میں نہ دوں گا, میں تیری دعا کو رد کر دوں گا, میں تیری دعا کو بھی خارج کر دوں گا. ذرا تصور کیجئے ابو طالب کی محبت کون سی کم تھی؟ محبت عملی ہونی چاہیے, رسول نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھاؤ. من والدہ و ولدہ, باپ سے بھی زیادہ اور بیٹے سے بھی زیادہ, نبی اکرم سے زیادہ محبت. حضرت عمر فاروق خصائص میں علامہ سیوطی نقل کرتے, حضرت عمر فاروق کا بیٹا گھر میں گھسا, جیسے اندر آئے گا, کیا پکا ہوا ہے گھر میں؟ بھوک لگی ہے ابو. کہا ابو بھوک لگی, کیا پکا ہے, کیا بنا ہے گھر میں؟ کہا الدبا, عربی میں لوکی. اب آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے, لمبی سی ہوتی ہے, ہرے رنگ کی ہوتی ہے, لوکی بولتے ہیں نا, بہت سے علاقوں میں اس کو کدو بولتے ہیں. تو وہ لوکی اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے, بخاری میں حدیث بھی آیا اللہ کے رسول اس کو تلاش کر کر کے کھاتے تھے. حضرت عمر فاروق کہتے اللہ کے نبی, ساری کائنات میں آپ سب سے زیادہ عزیز ہے میری نظروں میں, آپ سب سے زیادہ محبوب ہے میری نظروں میں, لیکن میری جان سے زیادہ نہیں, میری جان سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لست مومنن, اے عمر ابھی تو مومن نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جاننے لگا ہوں آپ کو, اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھنے لگا ہوں آپ کو. فرمایا انتا یا عمر الان, اب تم پورے مومن ہوئے ہو, اب تم ایمان کے اندر داخل ہوئے ہو, اب تم پکے سچے مسلمان ہوئے ہو. ہائے جب حضرت عمر فاروق جیسے انسان کو نبی یہ کہہ دیں لست مومنن, تو مومن نہیں,
اس شخصیت کو جس کے بارے میں کبھی فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن اگر عمر فاروق یہ کہہ دیں کہ میری جان سے زیادہ آپ عزیز نہیں ہیں اور ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہیں، تو نبی کا جواب اس شخصیت کو یہ کہ آئے عمر تو ابھی مومن نہیں، لست مومنا، تو ابھی مومن نہیں۔